بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم فصل على محمد وآل محمد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں بآواز بلند. برادران عزیز، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. اس سے پہلے کہ یہ مہینہ شروع ہو، اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے کچھ آداب. پہلی چیز تو یہ کہ ہر اس انسان پر روزہ فرض ہے جو مسافر نہیں ہے، بوڑھا اور اتنا کمزور نہیں ہے کہ روزے کی سختی کو برداشت نہ کر سکے. اور تیسرے یہ کہ بیمار نہ ہو ایسا کہ جس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور سمجھا جاتا ہو. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے واضح طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. ہر سال کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ روزہ نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے نیت نہیں کی تھی. ماہ مبارک رمضان میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مکتب میں اور مکتب برادران اہل سنت میں فرق ہے. ماہ مبارک رمضان شروع ہو جانے کے بعد وہ انسان کے جو شرعی طور کے اوپر مکلف ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. مثلا آج اگر رات کو چاند ہوتا ہے تو فجر کے وقت آپ پر روزہ فرض ہو گیا. آپ نے نیت کی تب بھی روزہ فرض ہے اور کی ہے تب بھی. نیت فقط قربتاً اللہ کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کی جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہی رات کو پورے 30 دن کی نیت کر لیں کہ میں روزے رکھوں گا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر صحت مند ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو قوت پاتے ہوئے، مثلا مسافر بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں ان تمام چیزوں کے باوجود، تو اس پر ایک روزہ کا قضا بھی واجب ہے اور 60 روزوں کا کفارہ بھی اس کے اوپر ہے. ہر روزے کے بدلے 60 روزے کا کفارہ اس کے اوپر لازم آتا ہے. اور اسی کے ساتھ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت میں کوئی شخص 3 دن تک بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا تو اس کا قتل واجب ہے. یوں سے اسلامی حکومت میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے. دوسری چیز، ماہ مبارک رمضان میں جس طریقے سے مسلمان ممالک میں اشیاء خورد و نوش، ضروریات زندگی کی چیزوں کے اوپر قیمتیں دوگنی چوگنی کر دی جاتی ہیں، ان مسلمانوں کو ان کافروں سے حیا کرنی چاہیے کہ ہندوستان میں بھی
اور امریکہ اور یورپ وغیرہ کے اندر بھی تقریباً 50% اشیاء کی قیمت کم کر دی جاتی ہے. انہیں سرکار سبسڈی دیتی ہے تاکہ روزہ داروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ہمارے یہاں برعکس ہے، 100 روپے کی چیز 200 روپے میں، 150 روپے میں. سبزی مہنگی، پھل فروٹ مہنگا، اشیاء چاول دال کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے اور خریدنے والے خریداری بھی کرتے ہیں. تو میں بس ان مسلمانوں کو، ان صاحبان ایمان کو تسلی دینے کے لیے ایک بہترین بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، وہیں پر آپ کے اعمال کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. مثلا عام دنوں میں آپ ایک ختم قرآن کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے سورہ حمد اور سورہ بقرہ اور آخر والناس تک پڑھیں گے تو ایک ختم قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ کے اعمال کی قیمت بھی بڑھا دیتا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک آیت پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے. عام دنوں میں اگر آپ روزہ رکھ کے بغیر 11 مہینے اگر آپ سو جائیں یا جاگیں تو آپ کے سانس کو تسبیح کا درجہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ تسبیح نہ پڑھیں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو آپ کے سانس کو تسبیح قرار دیا جاتا ہے. اس مہینے میں اگر روزہ رکھ کے آپ سو جائیں تو آپ کا سونا بھی عبادت قرار پاتا ہے. اس مہینے میں آپ کے تمام تر عبادتوں کی جہاں قیمت بڑھتی ہے وہاں اس میں شبائے قدر کے اندر ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کے برابر ہے. اس مہینے میں 1000 مرتبہ پورے مہینے کے اندر تقسیم کر کے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے. یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں بہت ساری برکتیں اور بہت سارے رحمتیں ملتی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہینہ آپ کی طرف بڑھ کر آ چکا ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے. لیکن صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں. اگر صاحبان ایمان نہیں تو ان کا روزہ رکھنے کا اجر بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے سے زیادہ نہیں ہے. اور ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحبان ایمان بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے کچھ نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے بعد جن کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. بابا موسیٰ نگا لائے مجھے روزو موسیٰ نگا لائے جب مجھے روزو تو کہ روزو آتا اچھا روزو تو تے ڈمرا یا اجرا. یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ کوئی اناج
اور پانی کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے بھوک اور پیاس رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں اپنے لیے خالص کر دے، اپنے لیے۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے دربار فتح میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کے اندر شہزادی نے ارشاد فرمایا تھا روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے وَصِيَامًا تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، تاکہ تمہیں خالص بنا دیا جائے۔ جس طریقے سے سونارا سونے کو آگ میں ڈال کر پگھلاتا ہے تاکہ اس میں شامل تمام تر غیر اجزائی چیزیں الگ ہو جائیں، بالکل اسی طریقے سے انسان یہ ایک مہینہ پورا جو سروس دیتا ہے روزہ رکھ کر، یہ اللہ کے لیے خالص بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو۔ اور خلوص کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میرا روزہ ہے، اس لیے کہ بتانے سے بھی روزہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ واحد عمل ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز تو دکھائی جا سکتی ہے، روزہ دکھایا جا سکتا ہے، حج دکھایا جا سکتا ہے، سارے عمل روزہ دکھایا نہیں جا سکتا، روزہ صرف بتایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو اتنا خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے کہ معصوم فرماتے ہیں جب تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو تو پھر سمجھنا جن لوگوں کے پاس سال پر کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کتنی اذیت میں پورا سال گزارتے ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد جب تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے تو پورا سال اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا اور غریب انسانوں کا خیال رکھو، خاص طور پر جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کا خاص خیال رکھو کہ وہ بھوکے نہ رہنے پائیں۔ اگر کسی کے گھر پانی کی مثلا نلکا وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے اور نلکا لگ سکتا ہے تو آپ اکیلے نہ صحیح 2-4 آدمی مل کر اسے نلکا لگوا دیں تاکہ اس کی پانی کی تکلیف دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کھانے کا نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اور بہترین مدد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، مثلا آلو پیاز کا ٹھیلا لگوا دیں۔ وہ مثال مشہور کہ مچھلی کھلاؤ نہیں، مچھلی پکڑنا سکھا دو تاکہ پھر وہ محتاج نہ رہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے 30 دن پورا رکھتا ہے، 29 دن رکھتا ہے، جتنے چاند کے حساب سے، تو اس کے لیے عید کا دن رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو مہینہ بھر روزے نہیں رکھتے، سب سے زیادہ عید کی فکر ان کو ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ارے روزہ تو ہکڑو بھی روزو نہ رکھو تھی، عید جی ڈاढी فکر آ، عید جا کپڑا وٹھاؤں چھا لॻो छा تو मूंखे बिल्कुलु काफ़िर सम्झो आहे छा، کچھ تو کیا تو خبر پہ میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان عید منانے سے ثابت نہیں ہوتا، مسلمان ثابت ہوتا ہے عمل سے، مسلمان ثابت ہوتا ہے روزہ رکھ کے۔ اور روزے کی بہت ساری اور بھی خوبیاں ہیں، طبی اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی۔ طبی اعتبار سے روزہ انسان کو معدے کے اندر تقویت عطا کرتا ہے۔ سال بھر جو معدہ 24 گھنٹے چلتا ہے، 1 سال اس معدے کو آرام ملتا ہے مہینے میں، تو یہ معدے کی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی کی ٹیوننگ آپ کراتے ہیں، اسی طریقے سے معدے کی بھی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مثال کے طور پر اگر کسی کو کینسر ہے
تو یہ بات آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کینسر کو ختم کرنے کے لیے ایک دوا کے ساتھ بہترین علاج یہ ہے کہ انسان بھوکا رہے. اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کینسر کے ان خلیوں کو کھا کر ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کینسر بڑھتا ہے. لہذا طبی اعتبار سے یہ دو فائدے کم سے کم انسان کو ملتے ہیں، اور اسی لیے روزے رکھنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. آپ اگر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا سونا، آپ کا سانس بھی ثواب میں شامل ہوتا ہے، عبادت میں شامل ہوتا ہے. اس میں تسبیح کرنا بھی. ہر مہینے کی ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. جیسے درختوں کی بہار آتی ہے تو ان کے اوپر پھول اور پھل لگا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی بہار ہے. یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن مجید پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے. اور یہ روزے صرف آپ کے اوپر فرض نہیں ہیں. قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے، اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے. گزشتہ امتوں پر جو روزے فرض تھے اس میں ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں تھیں، لیکن آپ پر سے بہت ساری پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں. اور روزہ فقط اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے مکمل جسم کا روزہ ہونا چاہیے. روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ پیروں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ فکر کا بھی ہے، روزہ دماغ کا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر ان ہاتھوں سے ظلم کیا جائے کسی پر، اور ظلم کرنے کے لیے کسی کو تماچے مارنے ضروری نہیں ہے، کسی کو لکڑیاں یا لٹھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان ہاتھوں سے اگر کسی کی چوری کی، ان ہاتھوں سے اگر سود کھایا، رشوت کھائی، کوئی بھی گناہ کا کام کیا ان ہاتھوں سے، تو پھر روزہ 1 ٹکے کا بھی نہیں رہے گا. آنکھ جس چیز کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، ماں باپ کا چہرہ دیکھے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھے، ماں باپ کو رحمت کے ساتھ دیکھے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھے. لیکن ایسا نہیں کہ ان آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھے. نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھانا حرام ہے. تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ اس سے بچا جائے. زبان کا بھی روزہ ہے. اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو گالی دینا ویسے بھی حرام ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر بالکل بھی آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے، چغل خوری نہیں کر سکتے. وہ چیزیں جو زبان سے کرنا حرام ہیں ان کو انجام دینے سے آپ کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھانے کے برابر ہے. ایک کسی کا بھائی مر جائے اور وہ قینچی یا چھری سے اپنے بھائی کا گوشت کاٹے اور وہ گوشت کھائے، جتنا گناہ اس بھائی کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کا ہے، اسی طریقے سے بیک بائٹنگ غیبت کا ہے.
اور غیبت کے بارے میں ایک کانسیپٹ آپ کا کلیئر کر دوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ہم حق اور سچ بول رہے ہیں تو غیبت نہیں ہے، لیکن حق اور سچ کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا کا نام ہی غیبت ہے۔ اگر میرے سامنے کسی کی کوئی برائی آ جائے، کوئی گناہ آ جائے اور میں اسے سارے لوگوں سے بتاؤں، کسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر کسی میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور اس کے باوجود اس کی کوئی غیبت کرتا ہے تو پھر وہ غیبت نہیں کہلاتی، وہ تہمت کہلاتی ہے، اور وہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جنہیں بیچاروں کو شریعت مقدسہ کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے شریعت کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ روزہ جب لگنے لگتا ہے تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا میوزک کھول کر سنتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ جیسے روزے کے تابند رہے ہیں، روزے کو پہلا رہے ہیں۔ روزہ پہلتا نہیں ہے بلکہ روزہ خرابی کی طرف جاتا ہے، اس کی قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، اس کے ثواب اور اجر میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ اور ہم سب مل کر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے روزے کے اندر صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ روزے کو عربی میں کہا جاتا ہے صوم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صوم، صاد واو میم، صوم۔ صوم لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے گھوڑے کو جو استبل میں باندھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی پچھلی والی ٹانگیں کھینچ کر باندھی جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے صوم۔ صوم کیوں کہا گیا؟ کہ جس طریقے سے گھوڑے کو استبل میں اس کے پاؤں سیدھا رکھنے کے لیے پچھلی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں انسان کے نفس کو روزے سے ڈوری ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ کسی قسم کا بھی گناہ نہ کرے۔ تو 30 دن کا پورا کورس کرنے کے بعد یہ ایک اچھا مسلمان بن جائے، یہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے عام طور پر جتنا جھگڑا مسلمانوں کا رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر مسجد میں، ہن کے پکوڑو ودیک چوری نہیں، ہن کے وری پاپڑی ودیک تو مائٹ تھا، یہ تو ان سنگت نبھائی تھی۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ مسجد میں تو ویسے بھی بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر روزہ دار ہے تو روزہ رکھنے کے بعد بالکل اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی مسلمان سے جھگڑا کرے، کسی مسلمان سے ایسی گفتگو کرے کہ جو جائز نہ ہو۔ لہذا اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں پابند بنائے حکم الہی کا، اور جب حکم الہی کا پابند کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب شکرانے کے طور پر چاند رات کو فطرہ نکالو اور یہ اپنے کسی غریب شیعہ بھائی کو دو۔ فطرہ شیعوں کا غیر شیعہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آخری جمعے کو عرض کریں گے، لیکن بس ایک بات مجھے کہنا ہے کہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، اور غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید لے گا، سادات کو نہیں دیا جا سکتا، حرام ہے۔ میں جو مسئلہ اس وقت چھیڑا ہے اس کی ایک وجہ ہے تاکہ ابھی سے آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے کہ آپ کے بہت سارے عزیز دوست ایسے شیعہ مومن بھائی ہوں گے جو آپ کے رابطے میں ہوں گے، جن سے آپ کا تعلق ہوگا۔ اگر وہ غریب ہیں تو آپ ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد ان کو فطرہ بطور قرض دیں، قرض کی نیت سے دیں۔ مثلاً آپ کے 5,000 روپے بنتے ہیں، 4,000 روپے بنتے ہیں، 3,000 بنتے ہیں، کوئی 2-3 فیملیاں مل کر کسی ایک غریب فیملی کو اگر یہ فطرہ دے دیں گے تو اس کے گھر کے اندر ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ساتھ اس کے غریب کے بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی بن جائیں گے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے گا۔ جب آپ عید الفطر کا چاند دیکھیں
اس وقت آپ نیت کریں کہ وہ جو میں نے اس غریب کو مدد کی تھی وہ میں فطرے میں شمار کرتا ہوں اور اب مجھے اس سے وہ واپس نہیں لینا ہے۔ لہذا یہ عمل آج میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ اگر کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارا بڑی آسانی ہے کہ لفافے میں بند کیا، مسجد میں دے دیا، امام بارگاہ میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، حالانکہ ہمارا مدرسہ ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ غریب مومن کو چھوڑ کر آپ ہمیں لا کے دے دیں۔ یہاں پر بھی غریب بچے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہلا حق آپ کا ان عزیزوں کا ہے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، لہذا آپ ان کے لیے اس فطرے کی رقم کو بطور قرض دے دیں اور چاند رات کو اسے فطرے میں شمار کیجیے گا۔ فطرے کے مسائل انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج اس مسئلے کا آخری کہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں نیت کرائی جاتی ہے، اور وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں روزہ رکھتا ہوں، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں شہر رمضان کی۔ وہ کل آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر روز کل کی نیت کرتا ہے، لہذا یہ نیت باطل ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں پہلی بات کہ ماہ مبارک رمضان میں پہلی تاریخ کو پورے مہینے کی نیت کر لیں کہ میں پورے ماہ مبارک رمضان میں قربت اللہ روزے رکھوں گا۔ اتنا ذہن میں لے آنا اس نیت کا کافی ہے، زبان سے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچے آدمی کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہیں، بس ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزے کے سحر و افطار کا نقشہ میں نے تیار کیا ہے ہاتھ سے اپنے، وہ نماز کے بعد آپ حضرات لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں 30 کے 30 دن افطاری ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور دعا افتتاح ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ